بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو انتہائی اہم موضوع پہ ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا سفر جو لوکل بورڈ سے شروع ہوا، لوکل سیلف گورنمنٹ اور ڈیولوشن پلان سے ہوتا ہوا اب گورننس کی طرف گامزن ہے۔ اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ یہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، پبلک پالیسی، پاکستان اسٹڈیز اور سوشل سائنسز کے طلباء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ لوکل گورنمنٹ سے لوکل سیلف گورنمنٹ اور لوکل سیلف گورنمنٹ سے گورننس تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور اس کو آپ اس موضوع سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایولیوشن آف لوکل گورنمنٹ کیسے ہوا، اس کا ارتقاء جو ہے وہ کیسے ہوا۔ پاکستان کا ہم آج دیکھیں گے، اگرچہ اس ماڈرن سسٹم کی بنیاد 1858 اور 1861 کے ایکٹ میں پاکستان کے ایریاز میں رکھی جا چکی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے لوکل بورڈ سسٹم کو اختیار کیا۔ پاکستان سے بننے سے لے کر اور 2019 تک جو ہمیں جو ایکٹ پاس ہوئے یا جنہوں نے آپریشن کیا، ان میں لوکل بورڈ سسٹم 1947 to 1958، بیسک ڈیموکریسی سسٹم بائی جنرل ایوب خان، لوکل سیلف گورنمنٹ 1979، ایکٹ 1979 بائی جنرل ضیاء الحق، ڈیولوشن پلان ایکٹ پاسڈ ان 1999 پرویز مشرف، and Punjab Local Government Act 2013 passed in the era of the Muslim League Nawaz, and Punjab Local Government Act 2019 passed by Tehreek Insaf، جس کے اوپر ابھی انتخاب وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ ان تمام میں ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے جو میجر ایشوز ہیں، وہ ہے اسٹرکچر آف دی لوکل گورنمنٹ، کمپوزیشن، فائنانس، اور فائنانس میں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ہے، اور اس کے بعد ڈی سینٹرلائزیشن اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ از دا بیسٹ وہیکل ٹو اوور کم دا ڈسپیرٹیز جو کہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے انٹر پروونس ڈسپیرٹیز ہیں، انٹرا پروونس ڈسپیرٹیز ہیں، رورل اور اربن ڈسپیرٹیز ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرا اربن ڈسپیرٹیز، انٹرا رورل ڈسپیرٹیز، دس کائنڈ آف تھنگ از انفارچونیٹلی انٹرا ریجنل ڈسپیرٹیز۔ ان کو اوور کم کرنے کے لیے آج کل جو سیاسی بیداری کا وقت ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ ہی ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جو ان چیزوں کو اوور کم کر سکتی ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں اس کا کس حد تک خیال رکھا گیا، اور اس کے بعد گورننس، کیونکہ پورا انٹرنیشنل سینیریو بدل گیا ہے، گلوبل دنیا گلوبل اس میں ولیج میں چلی گئی ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وقت ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے اب گورنمنٹ سے گورننس کی طرف جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم نے لوکل گورنمنٹ میں کس حد تک لوکل گورننس کی طرف موو کرنے کی کوشش کی، تو ہم ان تمام کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔
سب سے پہلا جو فارمل سسٹم، جہاں تک لوکل بورڈ سسٹم ہے، یہ انگریز سے ہمیں ملا، اور اس میں یہ ڈپارٹمنٹ تھا، گورنمنٹ کا سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ تھے انگریز حکومت کے۔ انگریز حکومت کے آبجیکٹیوز میں سے بنیادی آبجیکٹیو یہ تھا کہ فائنینسز کو جنریٹ کرنا ہے، اور ایجوکیٹڈ کلاس جو یہاں سے ویسٹ اورینٹڈ پیدا ہوئی ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور تیسرا ایک برج پیدا کرنا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پیپل۔ یہ اس کے جنرل آبجیکٹیو تھے۔ ان میں یہ کہیں آبجیکٹیو نہیں تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کوئی پبلک پروویژن، بیسک آبجیکٹیو نہیں تھا، یہ سیکنڈری آبجیکٹیو تھا، اور اس میں یہ تھا کہ یہاں کے لوگ خود اپنے فنڈز اکٹھے کریں اور خود ہی اس کو کریں۔ بہرحال بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے جنرل ایوب خان کے دور میں آیا۔ اس کا سٹرکچر بڑا سمپل تھا۔ رورل کونسلز، اربن کونسلز الگ الگ تھیں۔ سب سے آخری لیڈر میں جو تھا وہ یونین کونسل تھی، اور اوپر ڈسٹرکٹ کونسل تھی، جبکہ اربن ایریاز میں ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشن موجود تھی۔ اور جہاں تک یونین کونسلز اور ٹاؤن کمیٹی کا تعلق ہے، یہاں پہ براہ راست انتخاب ہوتے تھے، اور ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی براہ راست انتخاب سے، ایڈر فرنچائز سے منتخب ہوتے تھے۔ لیکن جہاں تک ڈسٹرکٹ کونسل کا اور میونسپلٹی کا تعلق ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور دوسرے ایکس آفیشیو نامینیٹڈ ممبر موجود ہوتے تھے، اور ڈپٹی کمشنر کو، ڈی سی کو بالادستی حاصل تھی سسٹم کے اندر۔ اس میں یہ بات درست ہے کہ اس دور کے اندر ایز اے وہیکل آف ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ نے کافی کام کیا۔ اسی طرح ہیوج اماؤنٹ اس کے ذریعے سے خرچ کی گئی۔ ایجوکیشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ اس وقت مینیج کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل حکومت بھی ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرتی تھی۔ بہت سی ڈسپینسریز آج بھی ان کی تاریخ میں موجود ہیں جو اس وقت ان کے حصے میں نہیں رہی۔ فائنینشیل میٹرز میں جو ہے وہ میجر سورس آف انکم اربن ایریا کا جو تھا وہ آکٹرائے ٹیکس تھا، جبکہ رورل ایریا کا میجر سورس آف انکم جو ہے وہ جو لوکل ریٹ تھا، یہ ان کے میجر ٹیکسز تھے۔ تو ایوب خان کے دور میں یقیناً یہ ڈپٹی کمشنر کو بالادستی حاصل تھی، اور یہ پیورلی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کوئی زیادہ پروویژن نہیں رکھی گئی، اور اس وقت اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی۔ اسٹرانگ اتھارٹیٹو سسٹم جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ میں بھی موجود تھا، بلکہ ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کا، وہ مکمل طور پر اس میں بالادستی رکھتا تھا، بجٹ کی اپروول میں اور بقیہ چیزوں میں۔ گرانٹس اس کی ڈسکریشنری پاورز پہ ہوتی تھیں، اور وہ باقاعدہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ تھا مختلف اس میں۔ ہمارا تیسرا دور جو ہے وہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا دور ہے، جس میں جو 1979 کے ایکٹ کے تحت جنرل ضیاء الحق صاحب نے دیا۔ ایک بات یاد رہے کہ جو ایوب خان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ملٹی فنکشنل سسٹم تھا۔ وہ پریزیڈنٹ کے الیکٹورل کالج کے طور پہ کام کرتا تھا، وہ نیشنل اسمبلی کے الیکٹورل کالج کے طور پہ کام کرتا تھا، وہ پروونشل اسمبلی کے الیکٹورل کالج کے طور پہ کام کرتا تھا۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور ریفرینڈم کی ضرورت پڑ جائے تو یہی سسٹم تھا۔ یہ 80,000 نمائندے تھے، 40,000 ویسٹ پاکستان سے اور 40,000 ایسٹ پاکستان سے، پیرٹی کی بنیاد پر لیے گئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ اس کی اہم ملٹی فنکشنل انسٹیٹیوشن تھا جو لوکل گورنمنٹ کا تھا، اور یہ گورنمنٹ کے طور پہ ہی کام کرتا تھا۔ اور یہ ایوب خان کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس بھی تھی۔ تو لوکل سیلف گورنمنٹ ایکٹ 1979 جنرل ضیاء الحق صاحب نے دیا، اور اس میں جو بنیادی آبجیکٹو تھا وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جانب تھا، چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اوپر سے نیچے لیول جو ہے وہ اختیارات منتقل کیے جائیں۔ یہ اس کے بنیادی آبجیکٹیوز میں سے شامل تھا، اس کے
بنانے والوں کے. اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ضیاء الحق کو جو شروع میں سپورٹ بیس جو ہے وہ اسی سے ملی. یہ نان پارٹی انتخاب ہوتے تھے. تو اس کا سٹرکچر جو ہے اس میں رورل کونسل اور اربن کونسل ٹریڈیشنلی جس طرح ہوتی تھی الگ الگ تھی. اور اس میں تیسری ایک چیز کمیونٹی بورڈ کی سپیس رکھی گئی. کمیونٹی بورڈ جو ہے جس میں گورنمنٹ کے پاس ڈی سی کے پاس کچھ فنڈ رکھے جاتے تھے. اگر کسی کمیونٹی کے کچھ لوگ کچھ فنڈ دیتے تھے وہ یہ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس میں پبلک کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کا اس میں رکھا گیا. بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی کمپوزیشن جو ہے تمام ممبرز جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے تھے ایڈر فرنچائز کی بنیاد پر. رورل کونسل میں بھی اربن کونسل میں بھی کوئی نامینیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئرز یہ لوگ جو ہے وہ الیکٹورل کالج کمپرائزڈ بائی دا ممبرز آف دی ریسپیکٹو کونسل جو ہے وہ ان کو کرتا تھا. اور جہاں تک وومن ہے، کسان ہے یا ورکرز ہیں ان کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی تھیں جن کو الیکٹڈ کونسل چیئرمین کے انتخاب کے پہلے انہیں منتخب کر لیتے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منارٹیز کی سیٹیں بھی سیپریٹ الیکشن کے ذریعے سے اس میں ہوتی تھی. یہ اس کا ایک بہتر سیلیٹ فیچر تھا اس کا. اس میں میجر سورس آف انکم جو تھے اربن کونسلز میں آکٹرائے ٹیکس تھا، پراپرٹی ٹیکس تھا، ڈیڈز ویلیوز ٹیکس تھا، تہ بازاری ٹیکس تھا. یہ میجر ٹیکسز تھے جو انکروچمنٹ ہوتی تھی سرکار اس کے اوپر ٹیکس لے گی. یعنی انکروچمنٹ بہت بڑا ذریعہ جو تہ بازاری اسے کہتے تھے وہ اس میں آتا تھا. اسی طرح جو رورل ایریاز میں ایک نیا ٹیکس انہوں نے کریٹ کیا ڈسٹرکٹ ضلع ٹیکس یا ڈسٹرکٹ ٹیکس جو ہے تو وہ پہلے نمبر پر آ گیا. اور اس کے بعد لوکل ریٹ جو کسی زمانے میں اس کا پہلے نمبر پر ہوتا تھا وہ تیسرے نمبر پر ڈکلائن کر کے چلا گیا. اب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل آف ٹرائی ٹیکس جو ہے یہ ریگریسو ٹیکس تھے جن کو جہاں پہ اس کا موضوع آئے گا ہم ڈسکس کریں گے. ریگریسو ٹیکس تھے اور یہ نان پروڈکٹیو ٹیکس تھے اور انہوں نے پبلک کے لیے بہت سی تکالیف اور معیشت میں بہت سے پرابلمز کریٹ کیے. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹھیکیداروں کو کنٹریکٹ کر دیے، آؤٹ سورس کیے. اب یہ جو کنٹریکٹرز تھے یہ ہملیٹ کرتے تھے لوگوں کو اور ان میں کئی گنا اور ایک عجیب قسم کے یعنی ایک ایسا تھا کہ جس طرح کے لوگ سلیوز ہیں اور لوکل گورنمنٹ ان کو فیسلٹی دینے کی بجائے شاید اونلی ایک کلیکشن ایجنسی ہے. سو ڈیسنٹرلائزیشن اس میں کافی حد تک ہوئی. یہ ٹیکس امپوز کر سکتے تھے اپنی ڈومین کے اندر جو رسپیکٹو ان کا ایریا تھا اور ٹیکسز فیس اور یہ سارے ان کا ہوتا تھا. اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ بھرتی کر سکتے تھے، فائر کر سکتے تھے، ٹرین کر سکتے تھے. لیکن یونین کونسلز کے جو تحصیل کے جو سیکرٹریز تھے وہ ان کی دسترس سے باہر ہوتے تھے. ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ کچھ ان سے لمیٹڈ بھی اس میں ہوئی. بہرحال یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا جنرل 1979 کا اسٹرکچر تھا. تو اس میں دو چیزیں ایسی تھیں جن میں ایک تو کمیونٹیز رکھی گئی جس کو گورننس کی طرف ایک ہم اسٹیپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس میں جو نان پروڈکٹیو تھا وہ جو انہوں نے کانٹریکٹ دیے کلیکشن کے لیے وہ کانٹریکٹ شاید گورننس کی روح کے اور سپرٹ کے خلاف تھے لیکن انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر لوگوں نے دی. تو اس میں جو اہم ویکنیسز تھیں جو لوکل سیلف گورنمنٹ 79 کے ایکٹ کے تحت تھا یہ ٹریڈیشنلی ایک ان افیکٹو اسٹرکچر تھا. ویک اینڈ پور فائنینشیل سسٹم تھا. undefined and overlapping responsibilities تھی. absence of constitutional guarantee تھی. vertical inequalities اور inequalities تھیں. یہاں گرانٹ جس کو چاہتے تھے بادشاہ دے دیتے تھے لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ یہ زیادہ سیلف ریلائنٹ تھے اس دور کے اندر. بیوروکریٹک سپرمیسی یہاں پہ بھی موجود رہی. یہاں پہ اسٹرانگ پروونشل سینٹرل گورنمنٹ کنٹرول اس کے اوپر موجود تھا
اور لیک آف ٹرین ریکارڈ لوکل شپ، جو لیڈرشپ تھی وہ ٹرین موجود نہیں تھی. unscrupulous behavior of politicians, political managers, civil servants, contractors and NGOs. یہ unscrupulous behavior تھا، اس نے بہت نقصان پہنچایا. اور ریگریسو ٹیکس سسٹم بھی اس میں جو ٹرائل ٹیکس اور ڈسٹرکٹ ٹیکس دیا تھا. ہاں اس میں اور سورس یہ جو تھے کانٹریکٹر باہر سے کام کروایا جاتا تھا، اس کو گورننس کی طرف ایک چھوٹا سا کام کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے اور ادھر کام کانٹریکٹ کیے جاتے تھے. بہرحال پبلک پرائیویٹ تھوڑا سا اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آبجیکٹو گورننس نہیں تھا بلکہ مزید، کیونکہ اس وقت گورننس کی طرف وہ تھا نہیں. یہ ایک نیا آئیڈیا تھا جو لوکل لیول پہ اس کو اختیار نہیں کیا جا. ڈیولیوشن پلان جو ہے جنرل مشرف صاحب نے دیا 1999 میں، یہ ایکٹ پاس ہوا اور اس کے بعد 2000 میں یہ اس کا آغاز ہوا. تو اس میں سب سے پہلی اسٹرکچرل چینج کی گئی، ڈویژن کو ریموو کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ہو واز دا کنگ پن ان دا سسٹم، ڈپٹی کمشنر صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اسٹرکچر سے ڈویژن کو ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی سے ختم کر دیا گیا، اور ڈی سی کی جگہ پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی سی او کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا گیا. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کا انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا جس کو ڈی سی او ہیڈ کرتا تھا، اور ڈسٹرکٹ ناظم اس کی وہ ایکچولی ڈسٹرکٹ ناظم اس کا ہیڈ ہوتا تھا، لیکن عملی طور پہ ڈی سی او اپنا اس کا. تو اس میں 12 ڈپارٹمنٹ بنائے گئے. سیکریٹریٹ ایک باقاعدہ ضلع کا کریٹ کیا گیا جس میں 12 ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے تھے. تو یہ اسٹرکچر ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر انہوں نے دیا جو اسٹرکچرل چینج. اب ڈیولیوشن پلان لوکل سیلف گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی میجر چینجز کی. ان میں انہوں نے اربن اور رورل کونسل کو املگمیٹ کر دیا، ان کو مندمل کر دیا ایک دوسرے میں، اور 3 ٹیئر سسٹم دیا جس میں یونین کونسل تھی، تحصیل گورنمنٹ تھی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحصیل کا ایک نیا ٹیئر انہوں نے دیا، اور اس میں انٹیگریٹڈ ممبرشپ انہوں نے دی. یونین کونسلز کے تمام ممبرز جو تھے وہ الیکٹ ہوتے تھے آن پرپورشنل ریپرزنٹیشن. وومن بھی براہ راست الیکٹ ہوتی تھی، بیشپ براہ راست الیکٹ ہوتے تھے، جنرل کونسل براہ راست الیکٹ ہوتے تھے، نائب ناظم اور ناظم بھی براہ راست پوری یونین سے الیکٹ ہوتے تھے. ایک بیلٹ پیپر پر دونوں کو کیا جاتا تھا. بربنائے عہدہ چیئرمین، جو چیئرمین ہوتا تھا، ناظم ہوتا تھا، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بن جاتا تھا، اور جو نائب ناظم تھا وہ تحصیل کونسل کا ممبر بن جاتا تھا. اس طریقے سے اس کو سسٹم کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا. اس کے اوپر اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے اچھے پہلو کون سے تھے، غلط پہلو کون سے تھے. بہرحال وومن امپاورمنٹ ہے، پیسر ورکرز امپاورمنٹ ہے، ملٹی وارڈ سسٹم اس میں دیا گیا. اس کے اپنے اچھائی اور ویکنیسز تھیں. جنرل الیکشن میں وومن کی، اور وہ بھی اپنی حساب سے تھی. اور اس میں ایک اور گڈ گورننس کی طرف جو ایک قدم اٹھایا گیا، انہوں نے سول سوسائٹی اور این جی اوز کو انوالو کرنے کی کوشش کی. وہ تھا کمیونٹی بورڈ سسٹم. کمیونٹی بورڈ سسٹم. یہ کمیونٹی بورڈ سسٹم جو ہے، اس کے ذریعے سے یہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکے، انہوں نے کام نہیں کیا. بہت سی اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی جس میں این جی اوز اور سول سوسائٹی جو ہے وہ مل کے کچھ کام کر سکتے تھے، اور ڈیولپمنٹ کے اور دیگر چیزیں جو ہے. اور کچھ ایسے بھی قوانین تھے کہ جس میں کمیونٹی کی بنیاد پہ ہی ڈیولپمنٹ کے وہ پروگرام بنائے جاتے تھے. اچھا، اس میں ایک اور جو اچھا کام ہوا وہ تھا ڈسٹریبیوشن فارمولہ انہوں نے دیا. پروونشل فائنانس کمیشن قائم کیا، ایک پراپر ڈسٹریبیوشن فارمولہ ہر صوبے نے اپنے طور پہ دیا. اور اس کا دوسرا سیلز ٹیکس کا 2.5% جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا گیا، جو کہ پروونشل فارمولے کے تحت دیا جاتا تھا. اس کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے دوران تھا. 2019 کا ایکٹ ہے
2013 کا ایکٹ اس کے بعد آیا. 2013 کے ایکٹ میں بھی اسٹرکچر اس انداز سے تھا کہ دوبارہ رورل کونسلز اور اربن کونسل کو الگ الگ کر دیا گیا، اور ڈویژن کا جو ہے وہ بھی دوبارہ ہیرارکی میں اس کو بحال کر دیا گیا. ڈپٹی کمیشن کا عہدہ بھی بحال کیا گیا. اسٹرکچر چینج آئی، اور جہاں تک اس میں وہ تھا 2013 کا ایکٹ ہے، اس میں تمام ممبر ایڈلٹ فرنچائز سے الیکٹ ہوتے تھے. تمام ایڈلٹ فرنچائز سے الیکٹ ہوتے تھے، اور ایک ممبر اور ایک وارڈ سسٹم اس میں دیا گیا. سنگل وارڈ سسٹم اس میں تھا، فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم تھا، اور اس کے بعد وومن اور ورکرز ان کو ممبرز الیکٹ کرتے تھے، چیئرمین اور وائس چیئرمین، اور چیئرمین ان کو بھی جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرز الیکٹورل کالج کے ذریعے. اسی طرح میئر ان کا سارا ہوتا تھا. اسٹرکچر میں اربن کونسل میں جو میونسپل ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن، 2 تھیں کراچی اور لاہور، تو یہ اس میں تھا. اس میں بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سپیس رکھی گئی تھی. لیکن ان تمام کے اندر ایک جو بہت اہم تھا وہ MNS کی گرانٹس تھی، لیکن ان کو کچھ صحیح طریقے سے یہ سسٹم چل ہی نہ. صرف تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے. یہ بھی انگڑائی لے ہی رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت آ گئی اور انہوں نے نیا ایکٹ دے دیا، اور ان کو وہاں پہ ان کو ختم کر دیا گیا. یہ لوگ کورٹ شورٹ میں گئے، اور ہمارے اسپیڈی جسٹس سسٹم کے تحت اب 2021 میں ان کا فیصلہ آیا، جب ان کی ٹرم کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ جناب ان کو ہم بحال کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ہٹائی میں مسئلہ پڑا ہوا ہے. یہ ان کا اب ایکٹ 1999 ہے. یہ اس کی اپنی خوبیاں ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو 1900 اس کی ہم 2019 کی ایکٹ 2019 کا جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹرکچرل ایڈمنسٹریٹو چینج کوئی نہیں کی گئی، اس کو پرانا ہی رکھا گیا. لیکن اس میں ایک کام انہوں نے کیا کہ وہ کام یہ ہے کہ اس کا جو ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا رہا ہے 1858 سے لے کر، اور ابھی 2019 کا امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو ٹریڈیشنل لوکل گورنمنٹ کا جو مین سینٹر رہا ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ رہا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کوئی بھی اس کو نام دیا گیا. ڈویژن ختم ہوا لیکن ڈسٹرکٹ اپنی جگہ پہ موجود رہا. تحصیل کونسل تھی لیکن وہ ڈسٹرکٹ کے تحت تھی. تو اس سسٹم میں انہوں نے یہ کیا ہے، پہلا نمبر پہ اسٹرکچر میں ڈسٹرکٹ کو ریموو کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ ایز اے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اپنا کام کرے گا ڈپٹی کمشنر کے تحت، لیکن ایز اے یونٹ آف دا لوکل گورنمنٹ نہیں کرے گا. اس کا جو ہے وہ تحصیل کونسل ہوگی. اربن کونسلز اور رورل کونسلز انہوں نے تقسیم کی ہیں. تمام ممبر جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوں گے اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہوں گے. ہیڈ جو ہے وہ براہ راست الیکٹ ہوگا پارٹی بیس کی بنیاد پہ، لیکن اس میں الیکٹورل گروپ بھی بنا کے وہ اس میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور الیکٹورل گروپ جو ہے وہ رجسٹر ہوگا، اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اس کی کچھ شرائط ہے، تو یہاں موضوع نہیں، ہم اس میں اس کو بیان کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے اس کی کمپوزیشن ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ گورننس کی طرف ان کا کون سا سٹیپ ہے. پہلے نمبر پر تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن اس میں قائم کیا. ہیڈ کے نیچے 3 انسٹیٹیوشن ہوں گے: ہیڈز کیبنٹ، کونسلز اینڈ کنوینر کونسل کمپرائز بائی کونسل اینڈ کنوینر، اور تیسرے نمبر پر چیف آفیسر کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ 3 اس کے تحت اس میں ہونے ہیں. تو اس میں جو ہیڈ کیبنٹ جو ہے، ہیڈ کیبنٹ جو ہے اس کی کمپوزیشن بڑی دلچسپ ہے. اس میں الیکٹڈ کونسلز اور پروفیشنلز، الیکٹڈ کونسلز اور پروفیشنلز، یہ 2 قسم کے
اس میں موجود ہوں گے، اور جو پروفیشنلز ہیں ان کی کوالیفیکیشن لکھ دی گئی ہے کہ وہ کم از کم 16 ایئرس ایجوکیشن ان کی ہو، 16 سال کی ایجوکیشن ہو، اور وہ ہیلتھ میں، لوکل گورنمنٹ میں، ایجوکیشن میں، فائنینس میں 10 سال کا تجربہ رکھتے ہوں، 10 سال کا تجربہ رکھتے ہوں، ان لوگوں کو لوکل کیبنٹ ہیڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ نشستیں 10 ہیں میٹروپولیٹن کی، جن میں سے 5 کونسلر ہوں گے الیکٹڈ اور 5 وہ ہوں گے، اور یہ ہیڈ کیبنٹ جو ہے یہ ایڈوائزری کونسل کا رول ادا کرے گی۔ اب جو پروفیشنل اس میں شامل کیے گئے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف ایک سٹیپ ہے کہ اس میں ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کو اس طریقے سے بغیر انتخاب کے اس طریقے سے، اس کے اب خوبیاں خامیاں ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا موضوع نہیں ہے۔ سو آرٹیکل 19 سب کلاس 19 کلاس 1 اور 2 جو ہے وہ اس کے بارے میں شامل کی گئی ہے، اور یہ میونسپل کارپوریشن اور اس میں کام کریں گے۔ اس کے بعد اسی میں ایک ایوری لوکل گورنمنٹ شیل بی باڈی آف کارپوریٹ having common seal shall have power to acquire, hold and transfer property, to contract, this is very important, this is very important, to contract and to do all other things necessary, and shall be its name sue and be sued، یعنی کانٹریکٹ کی یہاں پہ پروویژن رکھ دی گئی۔ اب اس کے لیے 4-5 آپشن دیے گئے جن میں ہے ڈفرینٹ آپشن پرووائڈڈ ٹو لوکل گورنمنٹ ہاؤ ٹو دیٹ ول ڈسچارج اٹس ڈیوٹی۔ تو اس میں پہلا بات یہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے خود اپنے فرائض کا انجام دے، وہ اس کو کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جوائنٹ اتھارٹی اسٹیبلش کر سکتی ہے کسی بھی اس کے تحت دوسری اتھارٹی کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جوائنٹ اتھارٹی کے ذریعے سے کسی ایجنسی کو اپنا کوئی کام دے سکتی ہے اس کے ذریعے سے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ کر سکتی ہے اپنی کوئی بھی رسپانسبلٹی کے لیے، اور انٹیگریشن آف ایگزسٹنگ لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اینڈ پبلک کمپنیز یہ پرووائڈ کی گئی، جس میں ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل ایریا ڈیولپمنٹ، جس طرح کہ آج کل کون سی سوسائٹیز بن رہی ہیں، لوکل ایریا ڈیولپمنٹ میں صرف گورننس پرووائڈ کرے گی، تو ان کو وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ وہ کر سکتی ہے، کسی پرائیویٹ اس کے ذریعے سے چلا سکتے ہیں۔ ویسٹ کر بھی رہی ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے نہیں بلکہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈومین جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کچھ اسے اختیار دیے گئے، یعنی اس طریقے سے پرائیویٹ کمپنیز کو یہ وہ سٹیپس ہیں کیبنٹ کا ہونا، پرائیویٹ کمپنیز کو کانٹریکٹ کرنا، یا مختلف، اور اس میں انہوں نے جو ہے مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے، تو یہ لوکل گورنمنٹ کی طرف، گورننس کی طرف ایک سٹیپ ہے، یعنی ایک ارتقائی عمل سے جو ہم نے لوکل گورنمنٹ سے سفر شروع کیا وہ لوکل سیلف گورنمنٹ تک پہنچا، یعنی اس میں ڈی سینٹرلائزیشن آبجیکٹو رہا، اس میں ایوب خان کا گراس روٹ لیول ڈیموکریسی آبجیکٹو تھا، ضیاء الحق کا ڈی سینٹرلائزیشن آبجیکٹو تھا، اور جنرل مشرف کا بھی ڈیولیوشن پلان ڈی سینٹرلائزیشن کا زیادہ تھا۔ تو اس میں ان کی جو موو ہے وہ گورننس کی طرف ہے، اب اس میں یہ ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ ڈسکشن ہے۔ ان کا سٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس میں کافی فلاز موجود ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، روم فار امپرومنٹ رہتا ہے، اور یہ بڑا ویگ سسٹم انہوں نے 2019 میں دیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ ہمارا جو ہے یہ تھینک یو ویری سو
یہ ہے لوکل گورنمنٹ کا ایوولوشن یا ہسٹوریکل ریویو. سو یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفر جو ہم نے لوکل بورڈ سے شروع کیا، لوکل گورنمنٹ سے ہوتا ہوا، لوکل سیلف گورنمنٹ اور ڈی سینٹرلائزیشن کی خواہش رکھتا ہوا، اور اس کے بعد ڈیولوشن پلان جس میں پاورز کو ڈیولپ کرنے کی خواہش اور عام شہری کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل کرنے کی خواہش اور آبجیکٹیوز موجود تھے. تو 2013 میں بھی اس کا ڈی سینٹرلائزیشن کی جانب ہی رجحان تھا، لیکن 2019 کا ایکٹ جو ہے یہ گورننس کی جانب اس کا رجحان زیادہ ہے. تو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اگر آپ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو شامل نہیں کریں گے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ اپنی پوری اس کے ساتھ ٹرسٹ کے ساتھ اس کو نہیں چلائیں گے، تو اس سے مزید خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ مختلف سلائیڈز ہیں جو اس سے متعلق ہیں، وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دے دی ہیں. تو یہ ہے لوکل گورنمنٹ، جرنی فرام لوکل گورنمنٹ ٹو گڈ گورننس. تھینک یو ویری مچ.